بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 9ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ اے شعیب، ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ سامعین محترم، آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے فوراً بعد اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی اور تکلیف، پھر انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ جب ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے تو پھر ان کو تباہ کیا گیا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کر دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھے آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے احوال سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تسلی دینا اور مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گربیان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بڑا جادو لے آئے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنے لگا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہوئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی
اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 تا 143 میں بتایا کہ اللہ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے۔ پھر ان پر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی استدعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سامعین محترم، آیت نمبر 144 تا 155 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے، اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچھڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا، میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمن کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 156 تا 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور بدعمالیوں کا بوجھ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی
جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ کی رسالت کسی قوم سے مخصوص ہے، نہ خاص زمانے تک محدود، بلکہ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت و سروری عالمگیر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی جہانگیر ہے۔ گرامی قدر سامعین محترم، آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، بادل کے سایہ کرنے اور من اور سلوہ کے اتارنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے پر بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سوائے ایک گروہ کے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 167 سے 168 میں یہود کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر ہے۔ بعد والی آیت میں ان کے برے جانشینوں کا ذکر ہے جو رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کر دیتے تھے، اور ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خود فریبی کا شکار تھے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر صرف متقین اور اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 175 میں ذکر شخص کے مصداق پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے بلعام ابن باعور، بعض نے اسے امیہ بن سلط اور بعض نے ابو عامر قرار دیا ہے۔ ان تینوں میں ایک برائی حسد قدر مشترک ہے۔ یہ سب علم اور زہد و ریاضت والے لوگ تھے، لیکن بلعام بن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، اور امیہ بن سلط اور عامر بن سیفی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے کفر اختیار کر کے راہ حق سے منحرف ہو گئے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں۔ گرامی قدر سامعین محترم، اللہ کی یہ 3 نعمتیں جن میں دل و دماغ، آنکھیں اور کان، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یہ نعمتیں عطا کی ہوں اسے چاہیے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن ہو۔ اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا اور ان کے ہوتے ہوئے بھی گمراہی کا شکار ہے، براہ روی کا شکار ہے، اور خالق کائنات کی تخلیقات پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنے مقصد تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ کے قرآن کے مطابق بل ہم شر الدواب یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے اور خفیہ تدبیر کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 186 تا 188 میں
منکرین کے قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کے جواب کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے یعنی خود سے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء و قدر سے پہنچتی ہیں۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، آیت نمبر 79 تا 190 میں بتایا گیا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکے کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیتوں میں کفار کے معبودان باطل کی عجز، کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 194 سے مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہیں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں اور کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 199 میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو اسے معاف کر دیجئے، یعنی اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجئے اور ناسمجھ لوگوں سے الجھنے کے بجائے رخ انور پھیر لیجئے۔ اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 204 میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو مسجود ملائک ہے اسے بطریق اولا یہ کام کرنے چاہیے۔ اگر اللہ کے فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، سجود و رکوع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا ہے، ملائکہ سے انسان کو سجدہ کرایا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ فرشتوں سے بہتر طریقے سے عبادت کرے اور ہر لمحہ ہر لحظہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی بندگی کے مطابق اور اس کی رضا و خوشنودی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الانفال کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 8ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 28ویں سورت ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے، جسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کو الانفال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں مال غنیمت کے احکام کا بیان ہے، اتحاد و اتفاق
مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنا قلت تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے، معرکہ بدر میں دونوں جمعیتوں کے قتال کی کیفیت، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کا بیان ہے۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زائد دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ اور انفال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 2 سے کامل مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اہل ایمان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان کی دوسری صفت یہ ہے کہ آیات الہی کو سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی چوتھی صفت یہ ہے اقامت صلاۃ، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح و منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 9 تا 24 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبعی ضروریات بھی پوری ہوئیں، اور دلوں کو بھی اطمینان ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفریں ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا۔ اگر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھگتنا ہوں گے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشروں کے اندر بھی کچھ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت خواب غفلت کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اعمال صالحہ بجا نہیں لاتی، نمازوں کو ضائع کرتی ہے، حقوق العباد کو تلف کرتی ہے،
اور حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتی۔ ان حالات کے اندر جو لوگ غفلت کا شکار ہیں انہیں غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور جو لوگ امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں انہیں اپنے اس مشن کو، اپنے اس کام کو اور تیز کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ غافل لوگوں تک ایمان کی دعوت، نیکی کی دعوت لے کر پہنچنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اور پوری انسانیت اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ اگر کچھ لوگ ان حالات کے اندر بھی امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے اور اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ کے احکام لوگوں کو سناتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، تو اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس طرح کے لوگ جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، اپنی کوشش کر رہے تھے، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے پارلیمنٹ دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی اس کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ آپ کو قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 32 تا 35 میں بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے، مگر اللہ نے فرمایا اور جب کہ آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی، اور آگے چل کر مقصد حیات بیان فرمایا، اور آگے چل کر مقصد جہاد بیان فرمایا، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کا ہو جائے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ بجز حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و احسان سے اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج 9ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح اپنے اختتام کو پہنچی۔ خالق اور مالک سے اور پاک پروردگار سے دست بستہ التجا ہے کہ ہمارا کریم مالک، ہمارا کریم خالق ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔